عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان آیت مبارکہ میں رب العالمین نے انسان جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے ان دعاؤں کے بابت اللہ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال بنا ہوا ہے کہ ہم تو دعائیں بہت مانگتے ہیں لیکن اللہ کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کو کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ خیال یہ ہے کہ شاید اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتے نہیں، یا پھر ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ پاک اس سے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آج اس حوالے سے ذہنوں میں جو اس قسم کی بات آئی ہے ذکر کر کے آپ حضرات کی ذہنوں کو اس حوالے سے صاف کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں بارہا مقامات پہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو مجھ ہی کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو مجھ سے نہیں مانگتا تکبر کرتا ہے میں اس کو بہت جلد جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتا ہے، میری عبادت میں تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میری ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ بدر میں اصحاب رسول نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق ہمیں بتا دیجیے، اللہ دور ہے کہ نزدیک ہے؟ اگر اللہ ہم سے دور ہے تو ہم بلند آواز سے پکارے، اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو ہم آہستگی سے پکارے۔ آپ بتا دیجیے ہم کس طرح اللہ کو پکارے؟ اللہ نے انہی کے انداز میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے حبیب جب تجھ سے میرے بندے پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ جب تجھ سے سوال کرے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق کہ دور ہے کہ نزدیک ہے، آپ فرما دیجئے فإنی قریب، میں تو بہت ہی قریب ہوں تمہارا۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا انی قریب من حبل الورید، تمہارا شارک بھی تمہارے اتنے قریب نہیں جیسے اللہ فرماتے میں تمہارے قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ تمہارے پکار پر جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، بس مجھ پر ایمان رکھو تاکہ تم صحیح راستے پر قائم رہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے اللہ سے جو بندہ دعا کرتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، دعاؤں کے حوالے سے بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو 5 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو جاتی۔ کوئی دعا بندے کی رد نہیں ہوتی۔ الدعاء مخ العبادہ، نماز کا مغز دعا ہے، روزے کا مغز دعا ہے،
زکوٰۃ کا مغز دعا ہے، حج عمرے کا مغز دعا ہے، قرآن کی تلاوت کا مغز دعا ہے، ہر عبادت کا مغز دعا ہے۔ اور جب مغز نہ ہو کسی چیز میں، کوئی انسان مغز سے خالی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بیچارہ پاگل ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔ جس عبادت میں دعا نہ ہوگی وہ سمجھ لیجیے کہ مغز سے خالی۔ ہمارے بعض ساتھی فرض نماز پڑھتے ہی ایسے مسجد سے دوڑتے ہیں دکان کی طرف، پتہ نہیں کیا قیمتی چیز اس کا دکان میں رہ گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونے والی دعا کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ کہا جو شخص فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا، سمجھ لیجئے یہ اس کی کسی گناہ کی نحوست ہے۔ دوسرے سے پوچھے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا خاص کر 2 وقت کی۔ واقعی تو بہت ہے، یہ 2 وقت خاص کر بتلایا۔ یا اس مجلس میں ایسے ساتھی بیٹھے تھے جو ان 2 اوقات کے حوالے سے کمزوری کے شکار تھے۔ فرمایا بعد کل الصلاة المکتوبہ وفی دبر الصلاة المکتوبہ وفی جوف اللیل، 2 وقت کی دعا اللہ خاص طور پر قبول فرماتے ہیں۔ ایک وہ دعا جو فرض نماز کے بعد کی جائے، دوسری وہ دعا جو کہ آدھی رات کو کی جائے۔ لیکن فرض نماز کے بعد، جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہو وہاں اتصال کا حکم، مطلب مختصر دعا کر کے سنتیں پڑھ لیں، سنتوں کے بعد پھر اپنی دعا مانگ۔ ظاہر ہے کہ فرض نماز کے بعد اب نماز سلام پھیر دیا، اب دعا مانگنا ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ امام تو مختصر اللہم انت السلام و منک السلام کہہ کر دعا مانگ لیتا ہے، لیکن اصل دعا یہ ہے کہ آپ اپنی انفرادی طور پر اللہ سے مانگیں۔ عصر کے بعد، فجر کے بعد ذرا دعا میں کنجوسی مت۔ باقی ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد وقت کم ہے، سنتیں پڑھ کر پھر دعا مانگو، اس لیے کہ آپ لمبی دعا مانگو گے سنتوں میں دیری ہو جائے گی، اور دیر کرنا فرض نماز کے بعد سنتوں کا مناسب۔ نوافل میں وتر میں دیری ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن سنتوں میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ تو علماء نے لکھے 5 دعاؤں میں 5 طریقوں میں سے ایک ضرور ہو جاتا ہے۔ فرمائے بسا اوقات انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے کہ وہ مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے تمہیں کہتے ہیں اس طرح جلد دعا قبول ہے، سوچی بل شئی میں مشتی ہو اللہ کا بہم راہ کھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے کہ دوسری چیز بھی مانگ لیتے وہ بھی قبول ہو جاتی۔ اتنی جلدی دعا قبول ہوگی، اتنی جلدی اس لیے قبول ہو گئی کہ اس وقت یہ دعا اللہ کی منشا کی اور تمہارے مصلحت کے مطابق آپ نے مانگا، اللہ نے فوراً دیا۔ اور دوسری دعا وہ ہے جب بندہ مانگتا ہے تو بعض بندے کا انداز مانگنے کا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے جو مانگ رہا ہے، یہ اس کی مصلحت اور مزاج کے موافق ہے، دے دیں گے، ذرا رلا کر، دعا منگا کر، اس لیے کہ مانگنے کا انداز جو رب کو پسند ہے، رونے کا انداز جو رب کو پسند آ گیا۔ آپ نے کبھی کسی کوے کو پنجرے میں بند کیا ہے، یا کسی ایسی بولی والے پرندے کو بند کیا ہے؟ آپ جب بھی کسی پرندے کو پنجرے میں بند کرتے ہیں صرف اس پرندے کو پنجرے میں بند کرتے ہیں جس پرندے کی خوبصورت بولی، اس طرح فن کیلا دا مارغا آوازونا
سار انسان د خوب را پورته کیږي او د دې اوازونه دې د خون आवाज انسان په خوب کې لا خوندونه واخلي. بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں نا جو انسان نے پنجرے میں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت بولیاں ہوتے ہیں کہ انسان جب نیند سے جاگ رہا ہوتا ہے ایسا مزہ لطف دے رہا ہوتا ہے جس کی لطف کی کوئی انتہا نہیں. اور وہ خوبصورت پرندے پنجرے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی بولی کی وجہ سے. تو بعض بندے اللہ سے جب مانگتے ہیں اتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے مانگنے کا کہ وہ اللہ کی پنجرے میں قید ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ چیز دیں گے، اگر دے دیے پھر یہ انداز مانگنے کا نہیں رہے گا. ذرا ٹھہر جائیے فرشتوں، اس کو ذرا مانگنے دو، اس کو ذرا رونے دو. اس کے مانگنے اور رونے کا انداز بڑا پیارا ہے. اور وہ چیز ضرور دیتے اللہ لیکن ذرا اللہ تو مانگنے کا انداز جو پسند آئے. اور تیسری قسم کی دعا، انسان اللہ سے جو دعا مانگتے سنیے اللہ پاک اس سے بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن اس طرح کہ اس پر کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے اس کی دعا کی وجہ سے وہ آفت ٹل جاتی ہے. مانگے تو دولت کا، مانگے تو کوٹی اور موٹر کا، لیکن اللہ نے اس کی بجائے اس کو کسی آفت سے بچا لیا. راستے پہ جا رہا تو کوئی دیوار گرا، جیسے ہی یہ آگے گئی دیوار گری، گاڑی سے بال بال بچ گیا. بعض ایسی ہلاکت کی چیزوں سے انسان کہتے ہیں فلاں انسان بس بال بال بچ گیا. وہ بال بال بچنا کیا ہے؟ وہ آپ کی دعا کی وجہ سے. آپ نے دعا مانگی تھی، اللہ نے تمہاری اس دعا کی وجہ سے اس آفت کو دور کر دیا. تو دعا جگہ پر لگ گیا. اور چوتھی قسم کی دعا وہ ہے کہ انسان نے اللہ سے کچھ مانگا تھا، اللہ نے یہ دیکھ کر یہ چیز اس کی مصلحت کے مطابق تو نہیں، اس کی بدلے میں کوئی اور بہتر چیز عطا فرمائی. حضرت عمران کی بیوی متولی بیت المقدس حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو حضرت عمران رضی اللہ تعالی، اس کی بیوی ایک دن دیکھ رہی تھی، بیچاری بے اولاد تھی، بڑھاپے کی عمر پہنچ گیا. تو دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے ننھے بچوں کو دانا کھلا رہی، بس دل بھر آیا، یا اللہ یہ خوبصورت نظارہ میرے آنکھوں سے اجل ہے. اپنی عمران کی بیوی کو بھی یا اللہ کوئی اولاد عطا فرما. دعا نہیں، دل میں آرزو پیدا وہ دعا کی شکل کہ کوئی ساتھ والے سنے نہیں. یا اللہ عمران ایک دن رہیں گے پھر چلے جائیں گے دنیا سے، تیرے بیت المقدس کو آباد کرنے والا کون ہوگا؟ یا اللہ کوئی بچہ عطا فرما دیجئے جو عمران کے بعد بیت المقدس کا آباد کرنے والا. اللہ نے آرزو پوری کر دی، دعا سن لی دعا قبول کر دی. حضرت عمران کی بیوی نے محسوس کیا کہ بطن میں بچہ ہے، تو ایک دن دعا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، اس قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. ایک دن کہا عمران کی بیوی نے، یا اللہ میری رحم میں جو بھی ہے میں تیرے نام پر منت کی طور پر چھوڑتی ہوں، یہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، بیت المقدس کے لیے وقف ہوگا، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں کروں. اللہ کی شان فلما وضعتها، جب انہوں نے جنم دیا اس بچے کو، قال ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، کہنے لگی اللہ یہ تو میری بچی کو جنم دیا، میرا تو خیال تھا کہ بچہ ہوگا، مانگے بھی میرے بچہ تھا،
یا اللہ تو نے بچی عطا فرما دی. واللہ عنہ، اللہ خوب جانتے تھے کہ بچی ہے، لیکن بی بی عمران حیرت سے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو بچی آ گئی. واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اے اللہ لڑکی اور لڑکا، مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے وہ طبقہ جو ہماری جسم ہماری مرضی، وہ اس آیت کے منکر ہے. وہ کہتے مرد عورت معاشرے میں برابر. قرآن کہتی ولیس الذکر کالانثی، مرد عورت برابر نہیں. ہماری جسم ہماری مرضی والے کہتے ہیں مرد عورت اس معاشرے میں برابر ہے. بھئی ایک کو اللہ نے قوت دی ہے اور ایک اس قوت سے خالی ہے. یہ اللہ کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا بی بی مریم گھبرائی، حضرت عمران کی بیوی گھبرائی مت، ہم اس بچی کو بھی قبول کر دیں. اللہ نے کہا کہ تو نے مانگا اپنے مزاج سے، ہم نے عطا کیا اپنی مصلحت سے. ہم مانگے بیٹا ہو جائے بیٹی، اس میں بھی مصلحت ہے اللہ کی. آگے چل کر وہی بی بی مریم جو عمران کی بیٹی ہے، اللہ نے اس کی بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے قوم کے رہبر اور رہنما بن گئے. اللہ نے ان سے پھر دین کا کام کیسے لیا؟ اللہ کی مصلحت. کبھی یہ مت کہو آپ پیر اولیا پکائے تکیر ہو گیا دلیا، یہ کبھی نہ کہو کہ مانگا کیا تھا مل گیا کیا. اللہ ہر انسان کی مصلحت کو دیکھ کر وہ چیز عطا فرمائے. تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ نے کہا اگر یہ میں نے دے دیا یہ وقت کا فرعون بن جائے گا. اللہ نے وہ چیز دیا جو وقت کا جنید اور بایزید بستامی بن گیا. 4 باتیں، دعا تو رد نہیں ہوئی نا، کچھ مل گیا. 5ویں آخری بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں بندے جو تم دعا مانگتے ہو تمہارے عمل نامے میں اعمال صالحہ کی کمی ہوتی ہے، ہم تمہارے ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. کل قیامت کے دن جب بندے کو اعمال نامہ ملے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں یہ میرے اعمال نہیں ہیں، اگر اس پر میں جنت میں چلے گئے تو فرشتے آئیں گے فلاں ابن فلاں غلطی سے دوسرے کا عمل نامہ تجھے مل گیا، نکل آؤ جنت سے. اس وقت نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. یا اللہ ابھی فیصلہ کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ کس کا عمل نامہ دیا گیا؟ میرا عمل نامہ یہ نہیں ہے، اتنے عمل میں نے نہیں کی. اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. اللہ کہیں گے بندہ عمل نامہ تیرا ہے. یا اللہ اعمال تو میرے نہیں ہے. فرمایا تم نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی اللہ نے وہ سب کے سب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. یہ بندہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، اللہ سب کے سب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا. تو دعائیں رد نہیں ہوتی. کوئی موقع جانے مت دیجیے، مانگتے رہے. آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. ان 5 جگہوں میں سے ایک جگہ پر تو لگ جائے گی. ان 5 جگہوں میں سے ایک جگہ پر تو لگ جائے گی انشاءاللہ. جو اللہ سے مانگے اور نا امیدی ہو جائے سوال کی. اللہ عمل کی توفیق. تمام اللہ